बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन का अगला हिस्सा ज़ोरों शोर से जारी है। कोई रिवर्स गियर लगाने का किसी किस्म का कोई प्लान किसी का नहीं है। हमारे सामने सब कुछ खुल के आ गया है। मिफ्ता इस्माइल ने खुद बता दिया है मीडिया पे कि हमें बैरूनी एजेंसीज कह रही हैं कि भारत के साथ आप अपने तजारती ताल्लुकात खोलें, तो हमें वहाँ से सस्ते टमाटर और प्याज लेने चाहिए। यानी तजारत टमाटर प्याज सस्ते लेने के बहाने खुलने जा रही है। खित्ते में बुनियादी तौर पर भारत को खित्ते का चौधरी तस्लीम करना है, चाइना को कट टू साइज करना है। ज़ाहिर पाकिस्तान ऐसा लगता है कि इस प्लान का हिस्सा बन चुका है। नंबर 2, इसराइल के साथ जो ताल्लुकात की बातें हैं, याद रखिएगा वो अभी नहीं होगा। वो इलेक्शन के बाद अगर इन इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई गई दोबारा से धांधली करके या इमरान खान को रस्ते से हटा के, तो वो तब होगा, अभी नहीं होगा। लेकिन उस पर मामलात ऐसा लगता है कि किसी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो दोहा में मुलाकात की बातें हैं अब तक कोई तरदीद नहीं आई इसकी, क्योंकि पकड़े जाने का शायद खदशा है। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं कि रजीम चेंज ऑपरेशन का अगला हिस्सा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ARY ने सरेंडर कर दिया है, अपने 4000 मुलाजमीन को नौकरी बचाने के लिए सरेंडर कर दिया है। साबिर शाकिर ऑफेयर होते हैं, ARY को खैरबाद कहते हैं, और उसके बाद अब ARY ने अरशद शरीफ को निकाल दिया है जॉब से। जी हाँ, ARY ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है इस फाशिज्म के सामने, और ARY ने अरशद शरीफ को जॉब से निकाल दिया है, जिसका मतलब यह है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है। यह तब होता है जब आपने मजीद जुल्म ढाने होते हैं, मजीद गलत काम करने होते हैं, गलत कारियां करनी होती हैं, यह तब होता है। याद रखें कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी, सब तय हो चुके थे मामलात, तो जिस दिन तरीके अदम एतमाद पेश हुई, हामिद मीर बहाल हो गए थे। फिर भी याद रखें कि जियो ने हामिद मीर की नौकरी ख़त्म नहीं की थी, सिर्फ ऑफ एयर किया गया था कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे बाकायदा चैनल्स नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं लोगों की, बड़े बड़े एंकर्स की। ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है ऑपरेशन। पाकिस्तान का ओवरऑल सारा जो नजरिया है, मैंने आपको पहले बताया था, दो कौमी नजरिए का सौदा है जो होने जा रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं कि ये नारा दोबारा नहीं ये चाहते कि लगे इस मुल्क में। इमरान खान इसलिए ये और ज्यादा लगाते हैं जोश से कि इन साजिश करने वालों को तकलीफ भी पहुंचे। जहां तौहीद का कलमा बुलंद हो, वहां इन साजिश करने वालों को तकलीफ भी पहुंचे, क्योंकि इनका मेन मकसद ये है। यहां से पता चलता है कि कोई रिवर्स नहीं है। आज इमरान खान ने बोल से बात करते हुए, अब्बास शबीर जो बोल के रिपोर्टर हैं उनसे बात करते हुए कहा कि अगर हमें ये इस तरह दीवार से लगाएंगे तो हमें फिर करना पड़ेगा फैसला, और वो बड़ा फैसला होगा इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरने का। ये वो वक्त होगा जो 9 अप्रैल की रात को हुआ था। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो बात की है वो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि आज बात हो ही रही है तो फिर कर देते हैं। वो 9 अप्रैल की रात की अदालतें क्यों खुली, उस हवाले से मतलब बात हुई। तो उन्होंने कहा जी कि यहां से पैगाम दिया गया था, यानी पैगाम ये था हमारी तरफ से कि 12 अक्टूबर दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। अब सवाल दो खड़े होते हैं यहाँ पे। मेरे जहन में ये सवाल थे और मैं वीडियो में करने लगा था, लेकिन साद ने ये ज़बरदस्त सवाल जो है अपनी ट्वीट में भी कर दिए हैं, तो उनका भी मैं जिक्र करता हूँ। लेकिन मैं ये पहले से सोच रहा था 2 सवाल के अपनी वीडियो में करूंगा। 12 अक्टूबर 99 को एक वाकया नहीं हुआ था, 2 वाकये हुए थे। एक वाकया था कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने, वो जैसे भी इलेक्ट हुआ था, डील के जरिए आया था, धांधली से आया था, लेकिन उस टाइम इलेक्टेड हो चुका था, ठीक है, आईनी तौर पे वो वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनको हटा के जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बना दिया था। एक तो ये वाकया हुआ था, और एक वाकया ये हुआ था कि उसी को रोकने के लिए परवेज मुशर्रफ ने जहाज के अंदर से ऑर्डर जारी करके मार्शल लॉ मुल्क में लगा दिया था। तो ये हमें बता दें कि इन दो में से वो कौन सी सूरत हाल थी जिसको आप अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि जो एक दरख्वास्त आई थी वो वही आई थी जो मामला था जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट और मुशर्रफ का रिप्लेसमेंट का। तो क्या आपने किसी नई तकर्री को रोकने के लिए अदालत खोली थी, या किसी शख्सियत से आपको यह खतरा था कि वो आइन तोड़ देंगे? 99 में 2 वाकयात हुए थे, एक आइन तोड़ा गया था, एक बिल्कुल आईनी काम किया गया था, कानूनी काम किया गया था। हमें नवाज शरीफ से लाख इख्तलाफ हो, वो अपनी मर्जी का बंदा रखना चाहते थे आर्मी चीफ, लेकिन था वो आईनी कानूनी। जैसे आप कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक आईनी है, बिल्कुल आईनी है। हम तो ये देख रहे हैं कि उसके पीछे साजिश थी।
اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا گیا؟ وہ سازش تھی، وہ کس کے حکم پہ کی گئی؟ وہ امریکہ کے حکم پہ کی گئی۔ اصل یہ مسئلہ ہے، آپ نے طریقہ تو آئینی اپنایا نا، تو کسی چیز کا آئینی ہونا اس کو جسٹیفائی نہیں کر دیتا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے نواز شریف کے اپنے مفادات ہو، ذاتی مفادات کے لیے اس نے یہ کام کیا، لیکن کام آئینی تھا۔ تو ایک آئینی کام کو کیا گیا، ایک غیر آئینی کام کو کیا گیا، ایک آئین کے مطابق فیصلہ سنایا گیا، ایک آئین توڑا گیا، ملک سے غداری کی گئی۔ آپ یہ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ آپ کون سے والے 12 اکتوبر کے فیصلے کو روکنے کے لیے آپ نے رات کو 9 اپریل کو رات کو عدالتیں کھولی تھیں؟ کیا آپ تبدیلی نہیں چاہتے تھے کہ وزیر اعظم جس کے پاس اتھارٹی موجود ہے وہ کوئی تبدیلی کرے کسی قسم کی؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے تھے؟ کیا وجہ تھی، کیا بات تھی؟ ہمیں ذرا پتہ چلے اور اس کا جواب مل جائے تو اچھا ہے۔ اور یہیں سے آگے آتے ہیں دوبارہ واپس، عمران خان آئی ایس ایف کو دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسکولوں یونیورسٹیوں میں، مطلب کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے اور مہم چلانی ہے۔ عمران خان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماس موومنٹ کے بغیر آزادی کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ الیکشن اول تو یہ اتنی آسانی سے ہونے نہیں دیں گے، لیکن اگر ہو گیا تو یہ انہیں شفاف نہیں ہونے دیں گے۔ تو عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد کو لے کر سڑکوں پہ ان کو نکلنا پڑے گا، تب جا کے شاید معاملات حل ہوں گے۔ عمران خان کی طاقت پیسہ نہیں ہے، بیرونی قوتیں عمران خان کی مدد کو نہیں آئیں گی۔ عمران خان کو کوئی امریکہ سے سپورٹ نہیں آنے والی، اسرائیل سے یا انڈیا سے سپورٹ نہیں آنے والی جو امپورٹڈ جوکروں کو مل رہی ہے۔ عمران خان کو ساری سپورٹ عوام سے ملنی ہے، نوجوانوں سے ملنی ہے۔ یہ نوجوان خون جس سے کوئی دنیا کی ریاست ٹکرا کے جیت نہیں سکتی، کیونکہ ملک کا نوجوان ہی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اسی نے معیشت کو چلانا ہوتا ہے، بالآخر وہی ورک فورس ہوتی ہے، وہی آپ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ تو آپ ان کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں تو ریاست نہیں چل سکتی۔ یہ عمران خان کی بنیادی طاقت ہے۔ لیکن ارشد شریف والے فیصلے سے یہ بات طے ہو چکی ہے، اگر اے آر وائی نے بھی سرنڈر کر دیا ہے اور اسے سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا گیا ہے، کہ رجیم چینج آپریشن کو ریورس کرنے کا 0% چانس ہے، 0 بالکل۔ کوئی کہنا کہ 1% بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا ریورس نہیں ہو سکتا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ اور میں یہی بات عمران خان کو ڈے ون سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیچ میں بہت ساری خبریں آتی ہیں کہ شاید کوئی معاملات ہو جائیں گے۔ 9 اپریل کو جب رات کو کیا گیا اور جو کچھ کیا گیا اور جس طریقے سے حکومت کو ہٹایا گیا، سب کر کے کنٹرول پریزن وینز بھیجی گئیں، پھر ایف آئی اے کو کہا گیا کہ سب کو سٹاپ لسٹ میں ڈالو، اور یہ وہ سارا کیا گیا، تب سے لے کر آج تک میرا یہ یقین ہے کہ ایک پلان کے تحت چلا جا رہا ہے۔ اس میں تھوڑی ڈیلے ہو سکتی ہے، 10-15 دن لیٹ ہو گیا، تھوڑا کچھ جلدی ہو گیا، لیکن ایک پلان ہے سیٹ، اس کے مطابق چلا جا رہا ہے، اور عمران خان کو رستے سے ہٹانا ہے ون وے اور اندر۔ اور پاکستان کی جو نئی خارجہ پالیسی ہے، جو سٹیٹ کی نئی خارجہ پالیسی کہا جا رہا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، جس سے عمران خان اگری نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ وہ خارجہ پالیسی یہ ہے کہ ہم روس سے اربوں ڈالر کا تیل سستا نہیں لیں گے، بلکہ ہم انڈیا سے صرف آلو پیاز چند ملین ڈالر کے لے لیں گے سستے، اور ہمارا اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ کیونکہ روس سے لیں گے اربوں ڈالر کا فائدہ اس لیے نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے امریکہ کی جو ہمارا مالک ہے، اور انڈیا سے ہمیں امریکہ نے حکم دیا ہے کہ وہاں سے تجارت کرو، ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو، چھوڑو یہ کشمیر کرنا، آلو لو پیاز لو اور بھارت کو اپنا بڑا تسلیم کرو خطے کا، اور پھر آگے بڑھو۔ وہ جیسے ایک مذاق میں کہتے ہیں نا کہ نویں خبر آئی ہے، بھارت ساڈا وڈا پائی ہے، وہ امریکہ آپ کو یہ بنانے لگا ہے کہ اس کو بڑا بھائی سمجھو، پھر وہ آپ کو چپیڑیں لگائے، گھر سے نکالے، جو مرضی کرے، آپ کے حصے کا پانی روکے، سیلاب کے لیے دریا کے بند کھول دے، جو بھی کرے، وہ پھر آپ خاموشی سے جو ہے نا سک اٹ اپ جیسے کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی نئی پالیسی ہے، اور یہ بڑی خطرناک پالیسی ہے۔ پاکستان کا کوئی تشخص نہیں رہ جائے گا، کوئی عزت نہیں رہ جائے گی اقوام عالم میں، جھکی ہوئی اقوام کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ سال اچھے گزارنے کے لیے اسرائیل کو بھی مان لیں گے، انڈیا کی بالادستی بھی تسلیم کر لیں گے، لیکن بالآخر یہ اقوام آپ کو رگڑ کے رکھ دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس وہ جو کلمہ ہے نا، وہ آپ قوم کے دل سے نہیں نکال سکتے، اور ان کے دل میں یہی کھٹکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ قرآن میں فیصلہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے، آپ بے شک بدلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بہرحال ملکی حالات میں کوئی بہتری آتی رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی۔ صرف پھر دہراؤں گا، عوام کی ان پریسیڈنٹڈ طاقت عمران خان کے ساتھ باہر کھڑی ہوگی سڑکوں پر، تو جا کے مسئلے حل ہوں گے، ورنہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور یہ میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ سچویشن جب سیریس ہے تو بہترین ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھ سکے کہ اس بندے کا کینسر کتنا پھیل چکا ہے، کتنا وقت ہے کہ بیماری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور کب آپریشن کرنا ہے، کیا علاج کرنا ہے۔ میرا کام ہے آپ کو بتانا کہ کینسر کتنا پھیل چکا ہے۔ تو ناظرین، اس ٹائم کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اور صرف ایک معجزہ ہے، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ عوامی طاقت کے سامنے
سب سرنڈر کرنے پہ مجبور ہو جائیں، اتنی عوامی طاقت باہر ہو. اس کا وقت بھی بہت قریب ہے اور آنے والا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.